بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے بڑے بڑے جو حق ہیں وہ 5 ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ قرآن کا جو پہلا حق ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور آپ علیہ السلام نے آگے صحابہ تک پہنچائی اور صحابہ سے آگے یہ امت تک پہنچائی، اور یہ بھی کہ وہی کلام ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا، اور حضرت جبرائیل نے اپنی پوری امانت اور جانت کے ساتھ وہی کلام جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو دیا تھا وہ لا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلام جو اللہ نے حضرت جبرائیل کو دیا تھا اس کو آگے صحابہ تک پہنچایا۔ اس کے اندر ایک زبر تھی، زیر تھی، کسی نقطے کی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں، یہ 100% اللہ کا کلام ہے۔ ایک ایمان تو اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل شروع میں ہی پوری دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر آپ کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ بالکل آغاز ہی میں کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اس کتاب کے حوالے سے کسی بھی درجے کے اندر شک پیدا ہو گیا تو انسان کے ایمان کے زائل ہونے کے لیے یہ علامت ہے۔ تو جو بھی قرآن ہے ہمارے سامنے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر یہ ایمان بھی ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر جتنے وعدے ہیں، جتنی وعیدیں ہیں، یہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ تو اس لیے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان بھی ایسا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کسی قسم کا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ تو اس کے اترنے کی صورت کے اندر اور نہ ہی اس کے ہمارے سامنے جو صورت ہے اس کے اندر کہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ یہی کلام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت زیادہ بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ جیسا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اس کے تلفظ کیسے ادا ہوتے ہیں اور کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس لفظ کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، کس حرف کو ہم نے موٹا کرنا ہے، کس حرف کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے، کس حرف کو لمبا کرنا ہے، کس حرف کو چھوٹا کرنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی اس کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب تو گنجائش باقی رہی نہیں کسی کے لیے کہ کوئی یہ عذر پیش کرے کہ بھئی میرے لیے مسئلہ ہے، میں قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتا اور سیکھنے میں میرے لیے کوئی پریشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر ہمیں ایسا آدمی مل جاتا ہے جو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتا ہوتا ہے۔ اگر ایسا آدمی نہ ملے تو مسجدوں کے اندر ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، جو امام صاحب ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں، انسان ان سے پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے کہ کوئی بھی اچھے سے قاری صاحب نکالیں اور باقاعدہ قاری صاحب نہ بھی نکالیں تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس مل جاتی ہیں ہمیں کہ جن میں باقاعدہ وہ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ آپ قاعدے سے وہاں سے پڑھنا شروع کریں، ایک ایک ویڈیو دیکھ لیں جہاں آپ پورا قرآن ٹھیک کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ جب وہ پڑھتے ہیں اس پڑھنے کے دوران اس حرف کے اوپر وہ نشان بھی بناتے ہیں کہ اب ہم یہ حرف پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلا پڑھیں گے تو اس کے اوپر وہ نشان آ جائے گا کہ ہم یہ حرف پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں سیکھنے کا بھی بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک لفظ پڑھتے ہیں اس کے بعد اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بہت سارے طریقے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی نہ ہو تو آپ کو قلم والا قرآن ویسے ہی ہر جگہ پہ دستیاب ہے کہ جس حرف کے اوپر آپ وہ قلم رکھیں گے وہ حرف پڑھ کے آپ کو بتائے گا، جس لفظ کے اوپر آپ وہ قلم رکھیں گے وہ لفظ پڑھ کے بتائے گا۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ بھائی ہمارے لیے اب یہ مشکل ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، یہ کوئی عذر نہیں رہا۔
یہ عذر ختم ہو گیا. لیکن جتنی اللہ نے سہولتیں انسان کے لیے پیدا کر دی اس حساب سے وہ عذر بھی انسان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک عرصہ پہلے تک یہ انسان کہہ سکتا تھا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھانے والا کوئی بندہ ملتا نہیں، یہ میرے لیے مشکل ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا. اب یہ عذر بالکل نہیں رہا کیونکہ سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں، انسان مختلف طریقوں سے سیکھ سکتا ہے، تو اب وہ عذر بھی ختم ہو گیا. لہٰذا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اللہ کا حکم ہے. ایک تو یہ دوسرا حق یہ ہو گیا. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس کو سمجھا جائے، اس کو قرآن کیا رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، کیا کہہ رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جب مسئلہ کو پیش آتا ہے نا تو ہم اس مسئلے کے اندر پڑے رہتے ہیں اور قرآن سے رہنمائی نہیں کرتے. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ بوڑھی عورت تھی، اس کو بیٹا اس کا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا اور ایک چیک لکھ کے دے گیا اور اچھی خاصی اس کے اندر رقم لکھ کے دی اس کو کہ بھائی ماں یہ جو سامان میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ جب ختم ہو جائے تو یہ تمہارے کام آئے گا. اب وہ بوڑھی عورت بیچاری اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب وہ کیا کرتی کہ جب تک خرچہ چلتا رہا تب تک چلتا رہا. اب وہ جب چل کے خرچہ ختم ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ پریشان رہتی، بچے کو یاد کرتی کہ بہت اچھا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا. وہ جو چیک تھا اس کے پاس اس کو بار بار چھوڑتی کہ بھئی یہ اس کی آخری نشانی میرے پاس رہ گئی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے. صبح تو فون وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، خط بھی اگر کوئی لکھتا تو ایک عرصے کے بعد خط بھی پہنچتا تھا. وہ اس کو بار بار چومتی، اس کو سینے سے لگاتی، پھر فون کی الماری میں رکھ دیتی اور اس کو بہت یاد کرتی، بہت ہوتی. حالت زیادہ خراب ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا تو لے کر جا کے دیکھتے اماں جی کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اب جب وہ اس کے پاس گئے، جا کر دیکھا، پوچھا اماں سے، اس نے کہا جی اس طریقے سے بچہ تھا، چلا گیا باہر، بے سہارا رہ گیا، جو سامان وہ گھر میں چھوڑ کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا. لوگ بھی بڑے پریشان، لوگوں نے کہا جی اب کیا کریں اس کے بارے میں. اس نے کہا ہاں ایک چیز وہ مجھے دے گیا تھا کہ جب کبھی تم کسی مشکل میں ہونا تو یہ جو ہے نا یہ مجھے دے گیا تھا کہ کس کو استعمال کرنا. وہ جب لے کے تو لوگوں نے کہا اللہ کی بندی اس پہ تو بہت بڑی رقم لکھی ہوئی ہے، آپ کے سارے مسائل کا تو حل یہی ہے جس کو آپ بار بار چومتی ہیں، روتی ہیں، آنکھوں سے لگاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، بیٹے کو یاد کر کے واپس الماری میں اس پر رکھ دیتی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی آخری نشانی تھی. اب لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ اس کے اندر یہ بہت بڑی رقم لکھی ہوئی ہے تو آپ کے سارے مسائل کا حل یہی ہے اس کے اندر ہے جو بظاہر اس کے مسائل چل. تو ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ نے قرآن ہمیں دے دیا. اب اس قرآن کو کیا کرتے ہیں، ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کے دکھ میں روتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اٹھا کے الماری میں واپس رکھ دیتے ہیں اور مسائل میں اسی طرح سے. مسئلہ یہ کہ ہم اس کو کھول کے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر اللہ نے ہمارے ساتھ کیا گفتگو کی ہے، ہمیں کیا بتایا، ہمارے کن مسائل کا کیسے حل نکال کے اللہ نے دیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے دیکھیں، جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے اندر امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اور وہ اونچی آواز سے ہوتی ہے فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں. زور اور اثر میں اس کی تلاوت اونچی نہیں ہوتی. اب فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں جب مولوی صاحب تلاوت کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب اپنی مرضی سے قرآن کا کوئی حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ ان کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ بھئی قرآن کا یہ حصہ پڑھیں، فلاں سورت پڑھیں، فلاں آیت پڑھیں. اب وہ فلاں سورت یا فلاں آیت پڑھ کے خود بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی سناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چھپا ہوا پیغام ہے اس کے اندر کہ اس وقت ان لوگوں کے اندر اس چیز کی کمی ہے. اللہ نے جو مولوی صاحب کے دل میں ڈالا کہ ان لوگوں کو سناؤ کہ بھئی اس وقت تمہارے اندر اس چیز کی کمی ہے اور اس کو دور کر لو. اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب کی تلاوت بڑی پیاری ہے، قاری صاحب کی آواز بڑی خوبصورت تھی، قاری صاحب تو ماشاءاللہ کیا الفاظ نکالتے، کیا تجوید ہے قاری صاحب کی. اور جو اصل مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں سنوانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس میں ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کرو. وہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. وہی بات ہے کہ ہم نے اس کو چام کے خوبصورت پیک کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کے مسائل حل سے کے اندر. تو ایک یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. پھر اس کا ایک اور حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے. چوتھا حق اس کا کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے سمجھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا، اس کے بعد بات ختم.
اصل چیز تو عمل پہ آ کے رک جاتی ہے، معاملہ یہاں پر پھنستا ہے عمل پہ۔ ہمیں بہت سارے دین کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہوتا، عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے وبال بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس فلاں فلاں چیز کا علم تھا، بتاؤ اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اب جب بارے کہ عمل کتنا کیا، وہاں پہ انسان پھنس جائے گا۔ تو اس لیے اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ پہلا یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب خود بھی عمل کر لیا تو ایک حق اس کے یہ بھی ہے کہ اس کو بھی پھیلایا جائے، پھر اس کو دوسروں کو بتایا جائے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہ سچا ہے، اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ایک مسلمان وہی فائدہ مند ہوتا ہے، ایک مسلمان وہی اچھا مسلمان ہوتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو دوسروں کو فائدہ کس طریقے سے پہنچے گا کہ ہم بتائیں گے لوگوں کو بھی یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر عمل۔ تو اس لیے اس کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان حقوق میں سے ہم اس کے حق ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن یہ بھی پکڑے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک بہترین جھگڑالو ہے، اور اس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ اس نے تو دنیا کے اندر مجھے لیا تھا اور میرے لیے محنت کی تھی، میرے لیے مشقت کی تھی، میرا خیال رکھا تھا دنیا میں، یا اللہ آج تو اس کو اگر جہنم میں بھیج رہے یا تو آج اس کو سزا دے تو یا تو مجھے یہ کہہ دے کہ میں تیرا کلام ہی نہیں، بس مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ ویسے تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مانیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو لینا ہے، اور جو بندہ ایک میں مفہوم بیان کر رہے ہیں، حدیث کے الفاظ میں یا ترجمہ نہیں بتا رہے، عام مفہوم کے اس طریقے سے وہ بات ہے۔ پھر اگر ایک انسان نے دنیا کے اندر اس کو نہیں لیا، اس کو نہیں سمجھا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہ اللہ سے کہے گا کہ اس نے مجھے رسوا کیا، اس نے میرے اوپر عمل نہیں کیا، یہ مجھے چومتا چاٹتا اور پھر اس کے بعد رکھ دیتا تھا، اس نے مجھے نہیں پڑھا، اس کا ایمان نہیں تھا جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ ایمان اس کے اوپر رکھنا ہے، تو اس طریقے سے اس نے تو میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ اب آپ اس کو یہاں پر آج قیامت کے دن رسوا کریں اور اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کریں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا حشر ہے۔ تو لہٰذا میں قرآن معمولی چیز نہیں ہے، ہو سکے بہت اگر بندے کی مصروفیت ہے تو کم از کم ایک صفحہ روزانہ جو ٹھیک طریقے سے لوگ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کم از کم ایک صفحہ تو لازمی پڑھیں، قرآن کا ایک صفحہ لازمی پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، جو وقت نکال سکیں، جو اپنا ٹائم نکال سکیں، اس کو کم از کم سیکھنے کی کوشش کریں کہ میں اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے والا بن جاؤں۔ کم از کم یہ درجہ تو ہے کہ انسان ٹھیک طریقے سے پڑھنے والا اس کا بن جائے، اس کو ہاتھ میں لینے والا بن جائے۔ لیکن بہت بڑی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا کہ جن کا کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف دیکھنا عبادت ہے ان کا۔ جیسے آب زمزم کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کو صرف دیکھنا عبادت ہے، انسان نہیں پی رہا، صرف دیکھ رہا تب بھی اس کو ثواب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ ہے، بیت اللہ انسان طواف نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، بس ویسے بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، تب بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ والدین ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہا، کوئی محنت کوشش نہیں کر رہا، بس بیٹھا ہوا ہے والدین سامنے، والدہ والد سامنے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی یہی ہے کہ قرآن کو اگر انسان نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، محبت سے اس کو دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اور پھر جب دیکھ رہا انسان ہاتھ میں پکڑ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو سیکھ رہا ہے، تو کتنا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، مطلب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس شخص کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی سمجھ سے